رکھنے کی ضرورت ہے. اینی ہاؤ سوال یہ ہو رہا ہے کہ جی کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی جماعت کے عمران خان سے اتحاد کو منع کر دیا اور اس سے جو ان کے ووٹ تھے وہ مسترد ہو گئے اور حمزہ صاحب الیکٹ ہو گئے. ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو سپیکر پنجاب اسمبلی کی انتہائی ناجائز اور بالکل غیر منطقی اور غیر قانونی جو حرکات انہوں نے اسمبلی کے اندر کی پچھلے الیکشن میں، اس کے بعد ان کو اختیار دیا گیا، عدالت نے کہا کہ آپ الیکشن کرائیں. انہوں نے جو عدالت کے فیصلے کے تحت اپنی رولنگ دی جس کے نتیجے میں حمزہ صاحب سی ایم پنجاب بنے، اس پہ اعتراض اٹھا ہے کہ یہ خان صاحب کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کیا مینڈیٹ کاف لیگ کا ہے کہ خان صاحب کا ہے؟ ان کے کسی ممبر کو ہم نے ورگلایا ہے، چوری کیا ہے، اٹھایا ہے، تدالش دیا ہے، کیا کیا ہے؟ اور یہی چودھری پرویز الہی صاحب، خان صاحب آپ سے بھی میرا سوال ہے، یہی چودھری پرویز الہی صاحب جس دن زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سارا فائنل کر کے اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اتحاد کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، چودھری شجاعت صاحب نے اعلان کر دیا، ساری قوم کو پتہ چل گیا. صبح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں، اس الیکشن سے قبل اس ملاقات میں ٹیبل ٹرن ہو جاتے ہیں جس پہ کاف لیگ کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے اور کاف لیگ دو حصوں میں ہو جاتی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، چودھری شجاعت صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں. وہ اتحاد کے ساتھ کیے گئے فیصلے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے 3 ممبر ہمارے ساتھ، 2 ہمارے خلاف چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کاف لیگ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ چل جائے تو یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، جمہوری ہے. اور اگر کاف لیگ جو کہ آلریڈی ہماری اتحادی ہے، مرکز میں ہماری اتحادی ہے، کوئی آپ کی اتحادی نہیں ہے، اور ان کے وزراء ہیں، ہماری کابینہ کا حصہ ہیں، اگر ہم ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ اگر مرکز میں ہمارے اتحادی ہیں تو صوبے میں بھی ہمارے اتحادی بنیے، ہمیں سپورٹ کیجئے، تو اس پہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جی بڑا ڈاکہ پڑ گیا، بڑا فلان ہو گیا. خدا کا خوف کرے، یہ تو وضاحت کرے کس کا مینڈیٹ تھا، کس نے ڈاکہ مار لیا. اور اس سے پہلے 4 دن بڑا شور ہوا، انتہائی مغالطات بکی گئیں زرداری صاحب کے بارے میں، میڈیا کے اندر ایک طوفان، سوشل میڈیا کے اندر ایک طوفان، عمران خان صاحب سے لے کے ان کے باقی جو جن کے ذمہ یہ کام ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا، وہ سب لوگ ایک نعرہ مار رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ پیسے چل گئے، نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں، بوریاں آ گئیں، کسی کو 40 کروڑ دے کے ترکی بھیج دیا، کسی کو 30 کروڑ کے نعرے، کسی کو 50 کروڑ کے نعرے. آج میں ساری قوم سے پوچھتا ہوں، ان سب میں سے کسی ایک کو، یہ لفظ شرم ویسے مجھے کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے مجھے میری زبان ذرا رکی ہے، اس لیے کہ ہمیں بہرحال یہ چیز یہ آتی ہے. گزارش یہ ہے کہ کسی کو شرم محسوس ہوئی اس لیے کہ تمام جماعتوں کے ممبران نے اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا. کوئی ممبر اپنا ادھر ادھر جا کے کسی نے ووٹ نہیں دیا. خان صاحب کی جماعت کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے، کاف لیگ کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے، مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہمارے ممبران ہمارے ساتھ رہے. تو پھر کس کو گالیاں دیتے رہے؟ کدھر گئے وہ تمہارے دعوے، کدھر گئے وہ آپ کے دعوے نعرے؟ اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ، عدالت کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ کاف لیگ کے ووٹ مسترد ہوئے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو شکست ہو گئی. پھر خان صاحب تشریف لے آئے، پھر وہی دہرایا، پیسے چل گئے، نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں، فلان ہو گیا. انہیں سوائے ایک خاص وہ فٹ بال میچ انہوں نے خود بھی یاد کیا ہوا ہے اور اپنی پوری جماعت کو یاد کرایا ہوا ہے. اور خان صاحب کو یہ کسی نے اچھا پڑھایا ویسے کہ ایک بات پکڑ لو، اس کو ہیمر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، الٹیمیٹلی لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے. ویسے یہ گوئبلز کا فلسفہ ہے، ہٹلر کے جو وزیر تھے.
खान साहब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में भी कभी कभी ये चलता है कि कोई अच्छा बॉलर जो होता है वो एक पॉइंट पकड़ लेता है, उसी में बॉल करता रहता है, कभी कभी उसको कामयाब और कभी कभी फेंटी भी लग जाती है। तो सवाल ये है कि वो आज कुछ तो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी का उनको एहसास होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस फैसले के ऊपर जो फैसला या रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर साहब ने, उसके ऊपर जो तूफान बदतमीजी मीडिया में आया, जो हमारे मुखालिफिन ने उठाया और कुछ मीडिया वालों ने भी उठाया, उनकी भी मेहरबानी है, उसके ऊपर एक अदालती बहस छिड़ी है। एक तो यह है कि अदालतों के अंदर आजकल हमारे बहुत सारे सियासी केसेस जा रहे हैं। मैं सियासी जमातों से भी गुजारिश करता हूं, मैं समझता हूं कि सियासतदानों और सियासी जमातों को भी देखने की जरूरत है। पार्लिमान मां है, सियासत से चीजें जन्म लेती हैं। हमें अपने केसेस अदालतों में नहीं लेके जाने चाहिए, हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब मुल्क के ऊपर इमरान खान जैसी सियासत आ जाए, जो किसी के साथ मिलने को, हाथ मिलाने को, पाकिस्तान के कौमी सालमियत के इशूज पे भी बैठने को तैयार ना हो, तो फिर कहीं ना तो जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरा व्यू अपनी जगह कायम है। मामला फिर अदालत में चला गया, एक और मुकदमा शुरू हो गया है। सियासी मामला जब अदालतों में जाते हैं, अदालतों के मुकदमात की अपनी अपनी तरह वजाहतें होती हैं, इंटरप्रिटेशन होती, उस पर फैसले होते हैं। फिर उन फैसलों को दोबारा फर्ज कर अदालत ने एक फैसला दिया, हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की, हुकूमत ने इकदामात किए, अपोजिशन ने उसको फिर चैलेंज कर दिया। तो ये एक लामतनाही सिलसिला होता है जो शुरू हो जाता है, जिससे सियासत में तातुल आता है। इसको भी आला अदलिया भी बारहा कह चुकी है, हमें भी देखने की जरूरत है, अदलिया को भी देखने की जरूरत है। अब ये बहस छिड़ गई है वहां पे कि क्या पार्टी लीडर का हुक्म बाइंडिंग है या पार्लिमानी पार्टी का। तो मैं पूछता हूं कि ये असूल कहां ड्राइव होता, कहां से ड्राइव हुआ कि बंदा पार्टी का पाबंद होगा। इसलिए कि मैं पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता हूं। पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है, पार्टी का एक लीडर होता है जो कौम के पास जाता है, उस मैनिफेस्टो को लेके जाता है और कैंपेन करता है पूरे मुल्क में या पूरे सूबे में, और अपने लोगों को वो कामयाब कराता है। उस टिकट पे, उस असूल पे, उस मंशूर पे, उस लीडर के तहत जो लोग कामयाब हो जाते हैं, उनको इस बुनियाद पे अदालत ने कहा कि ये जिस लीडर के तहत, जिस असूल, जिस ज़ाब्ते, जिस कानून के तहत कामयाब हो गया है, जिस सिंबल के निशान के तहत कामयाब हुए, उनको अपने मेजर फैसले करते हुए उसकी पाबंदी करनी है। अब पार्लिमानी पार्टी कहां से जन्म लेती है? इलेक्शन हो जाते हैं, असेंबलियां असेंबल हो जाती हैं, ओथ हो जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद आपकी पार्लिमानी पार्टियां जन्म लेती हैं। वो होता है आपका पार्टी क़यादत, और पार्लिमानी पार्टी के साथ एक लिजान के लिए पार्टी लीडरशिप बनाई जाती है, और जो पार्टी की क़यादत फैसले करती है मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस के ऊपर या राय देती है, वो पार्लिमानी पार्टी पैदावार है। इलेक्शन के बाद पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो कामयाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका वोट तो काउंट होता है, सारे मुल्क के अंदर वो इलेक्शन लड़ते हैं। सो पार्लिमानी पार्टी का मैंडेट नहीं होता, मैंडेट मदर पार्टी का होता है, मैंडेट क़यादत का होता है। ये मामला इसी तरह समझा गया और इसीलिए इसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया। आज ये बहस छिड़ गई है कि जी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला देना था। रूह क्या है ये मामला? क्योंकि अब अदालत में है, इस पर ज्यादा बात मैं नहीं करता, और मैं तवक्को करता हूं कि अदालत इसी लॉजिक, इसी रूह के तहत फैसला करेगी। और दूसरा ये है, चौथी गुजारिश ये है कि हमने, हमारी क़यादत ने, अब जिस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, इसने अदालत से गुजारिश की है कि बहुत दिनों से मुख्तलिफ इशूज पे, जब से ये अदम एतमाद की तहरीक है, उससे पहले भी वैसे होता रहा, लेकिन अब खास तौर पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फैसले आते रहे, जिनसे बज़ाहिर तासर यह है कि कभी टिल्ट एक तरफ, कभी एक तरह के भी अगर हालात रहे तो फैसले मुख्तलिफ आते रहे, या उसका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ आया। तो अदालतों का एहतराम और अदालत का एहतराम ज़रूरी है जमहूरियत के लिए, उसका वकार जमहूरी, क्योंकि वो न्यूट्रलिटी है, वो न्यूट्रल इदारा है, वो सारे काम के लिए काबिल एहतराम है। सो सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके वोटों के ऊपर जो कुछ हुआ,
یوں ہمارا تو چلے ایک اپنی داستان ہے, اپنی دکھ کی داستان ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو آئین بنانے والے تھے, جس آئین کے تحت یہ عدالتیں پیدا ہوئی تھیں, باقی ادارے جنم لیے تھے, ان کے قتل کا مقدمہ آج بھی عدالت میں پڑا ہے اور ہم روز دکھائی دیتے ہیں, اس کو بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نا, گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی, اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ہمیں بھی تو انصاف چاہیے, بھٹو کو بھی انصاف چاہیے. لیکن اس معاملے میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے, پروسیس چل رہا ہے, تو کئی طرح کے فیصلے آئے. جب عمران خان صاحب نے بالکل ٹھٹائی کے ساتھ آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, سپیکر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, صدر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, ڈپٹی سپیکر اس وقت قومی اسمبلی نے, تو اس پہ جس وقت ایک تعطل آیا, جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد اٹھ کے آ کے عدالت میں بیٹھ گئے. سپریم کورٹ کھل گئی. آپ کو یاد ہوگا پوری پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے قوم سے آ کے مخاطب کیا, یہ کیا ہو گیا, رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں, پھر جلسوں میں تقریریں کی, اس پہ بڑے سیخ پا ہوئے. عدالت نے کہا کہ جناب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکم کو, یہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, تو عدالت جس وقت بھی چاہے گی عدالت اس کو ریویو کرے گی, اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر میرے خلاف عدالت کھلی ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کیس لیا ہے, کل میرا بھی کیس لیا تھا. مجھے تو سمپل یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ فیصلہ آیا, اب اس پہ جو فریق پنجاب حکومت ہے, حمزہ صاحب ہیں, ان کی جماعت ہے, ان کے باقی ساتھی ہم سب ہیں, ان کی طرف سے ایک تحفظ ہے, اور وہ تحفظ یہ ہے کہ ایک ہی بینچ ہے جو اس طرح کے فیصلے, جو اس طرح کے کیسز میں فیصلے کر رہا ہے, جو بڑے ٹچی کیسز ہیں, جو بڑے سینسٹیو کیسز ہیں, جن پہ پاکستان کی سیاست کا, پاکستان میں جو اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, پاکستان کی اکانومی کو بہتر طرف لے جانے کا, پاکستان کے حالات درست کرنے کا بہت سارا انحصار ہے, تو پاکستانی سیاست اس پہ کھڑی ہے. اس فیصلے میں چند جج صاحبان بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, اور کچھ جج صاحبان کے عدالت کے اندر کمنٹس جو ہیں, جن کا ذکر بھی کل کیا گیا, ان کمنٹس کے اوپر بہرحال ہمارے سیریس تحفظات تھے اور ہیں. جج صاحبان کا کام حقائق سننے کے بعد فیصلے دینا ہے. اگر وہ اس طرح کے کمنٹس دیں گے تو پھر ان کی ذات کے بارے میں نیوٹرلٹی کا تصور شیک ہو جائے گا, یا وہ دھندلا پڑ جائے گا, جو کہ نہ ان کے لیے بہتر ہے, نہ اس ادارے کے لیے بہتر ہے, نہ ملک کے لیے بہتر ہے. لہٰذا اس پہ اپوزیشن اتحاد نے کہا کہ اس تاثر کو دور کرنا چاہیے. وہ ادارہ اعلیٰ عدلیہ, سپریم کورٹ اور آنریبل چیف جسٹس صاحب اس پہ فل کوٹ کرے, تاکہ یہ معاملہ کسی ایک طرف لگے. پچھلے فیصلوں کو بھی سامنے رکھا جائے, اس کی بھی نظیر دیکھی جائے, جماعتوں کو بھی سنا جائے, اور یہ فیصلہ کر دیا جائے, وے فارورڈ ایک بنا دیا جائے کہ آئندہ کیسے چلنا ہے. اس تعطل کو دور کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ بار بار ایک نہ ختم ہونے والا عدالتی کارروائی کا یا مقدمہ بازی کا جو سلسلہ ہے جاری رہے, یہ نہ عدالت کے لیے اچھا ہے, نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے لیے اچھا ہے, نہ حکومت کے لیے اچھا ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ دیکھیں نا, لوور کورٹس میں کسی جج صاحب پہ اعتراض ہوتا ہے کسی مدعی کو یا ملزم کو, تو وہ باقاعدہ درخواست دے دیتا ہے, ان جج صاحب کو دیتا ہے, یا سیشن کورٹ جا کے دیتا ہے, یا ہائی کورٹ دے دیتا ہے کہ جناب ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے, ان جج صاحب کا فلاں بندے سے تعلق ہے, جو بھی اس کا کوئی تحفظ ہو. اور ان نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان جج صاحب وہ خود ہی کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں, یا ان سے کیس لے کے کسی دوسرے جج صاحب کو دے دیا جاتا ہے. اعلیٰ عدلیہ میں درخواستیں دینے کی نوبت نہیں آتی. وہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جج صاحبان خود یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر میرا کسی سے تعلق ہے, کوئی دوستی ہے, کوئی واسطہ ہے, یا میں کسی کے ساتھ اپنے کسی کیسز میں آلریڈی رہا ہوں, اس کا وکیل رہا ہوں, مختلف وجوہات کی بنیاد پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس سننے سے میں معذرت کا ہوں. حالانکہ جج صاحبان کو معذرت نہیں کر سکتے, وہ اصولی طور پہ ان کا کام ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, لیکن وہ درست فیصلہ ہوتا ہے کہ کل اس پہ شک اٹھیں گے. اب اگر کہ ایک طرف سے یہ مطالبہ ہے, تو کیا یہ اصول یہاں لاگو نہیں ہوگا, یا لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا
تو کیا یہ فیصلہ آسانی سے ہضم ہو جائے گا؟ اگر خدا نخواستہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو کیا توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہضم ہو جائے گا، برداشت ہو جائے گا؟ مشکل ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، میں عمران خان کی طرح اور ان کی جماعت کی طرح جج صاحبان کو دھمکیاں اور عدالتوں کو دھمکیاں تو نہیں دیتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ تیار رہیں، فیصلہ آنے کے بعد آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا فواد چودھری کی طرح کہ عدالت فیصلہ دیتی ہے اور فواد چودھری ان کو پھانسی کے پھندے دکھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا بڑے ادب سے کہ ایسے فیصلے بہرحال متنازع ہوتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اور اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے یہ ضروری ہے کہ فل کورٹ بیٹھے تاکہ سارے فریقین جو بھی وہاں سے فیصلہ نکلے اس کو تسلیم کرے اور وہ فیصلہ آئندہ کے لیے کوئی سمت تعین کرے۔ یہ ہر روز نیا ایک عدالتی جو مقدمہ بازی کا عمل ہے یہ بند ہونا چاہیے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح آخر میں گزارش یہ ہے کہ سیاستدان، پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ سیاستدان الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن سے پارلیمان وجود میں آتی ہے، پارلیمان سے آئین بنتا ہے، آئین سے ادارے بنتے ہیں، یہ ایک ٹریجیکٹری بنتی ہے اس طرح، اور عدالتیں پارلیمان یا جو اسمبلیاں ہوتی ہیں ان کے فیصلوں یعنی قانون کو بھی ریویو کر لیتی ہے، حالانکہ خود اسی اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین کے تحت بنی ہوتی ہیں، لیکن اس کو ریویو کرتی ہیں، ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن وہ بہت سلیکٹیو رنگ میں استعمال ہونا چاہیے۔ بہت دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں، جمہوری ممالک میں عدالتیں جو قانون سازی کا جوڈیشل ریویو ہے یا پارلیمانی پروسیس میں بہت کم مداخلت کرتی ہیں، ہمارے ہاں ذرا ایکٹیویزم اور ہے، لیکن عدالتیں سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے، پارلیمان کے فیصلوں کو ریویو کر لیتی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سیاستدانوں کو عدالتوں کے فیصلے ریویو کرنے چاہیے، پارلیمان کو عدالتوں کے فیصلے، متنازع فیصلے ریویو کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کو اتنا ان کا حق ہے کہ وہ